حبیب کا ذکر جمیل سن رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان سارے مسلمان کا اس محفل نور میں بیٹھنا قبول فرما، سبھی کا سبحان اللہ بولنا قبول فرما، الحمدللہ بولنا قبول فرما، اور اس محفل نور میں بیٹھنے کی برکت سے کل بروز قیامت سب کو جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے دعائیں کر دی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس ناچیز اور گنہگار کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرما لے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں بھی آپ کی بارگاہ تک پہنچنے جا رہا ہوں۔ جناب مولانا عزیزم شمیم عالم صاحب کے بعد تو میری ہی باری تھی، لیکن میں نے سوچا کہ نوشہ بابو کے بھائی بھی اسٹیج پر ہے، عزیزم محمد قلم حسین سلم ہو، جو ایک اچھے طالب علم ہے، مہذب طالب علم ہے، اور مہذب طالب علم بھی ہے، محنت سے پڑھتے بھی ہیں اور اپنے ماں باپ کا کہا بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نوشہ بابو اگرچہ محفل میں نہیں ہے، ان کے چھوٹے بھائی اسٹیج پر ہے، تو کم سے کم ان سے بھی دو چار شعر پڑھوا لیا جائے۔ تو میں نے کہا 5-7 منٹ میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد ہی میں تقریر کرنا شروع کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اس محفل نور میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اچھی نعت خوانی، شاندار عمدہ شاعری آپ حضرات نے سماعت کر لی ہے۔ شاعر اسلام مداح خیر الانام شاہکار ترنم حضرت مولانا عادل ضیائی صاحب قبلہ، جو ہمارے دارالعلوم قادری رشیدیہ کے ایک لائق و فائق ذی صلاحیت اور ہونہار قابل قدر استاذ گرامی ہے۔ اچھی آواز ہے، شاندار انداز ہے، خوبصورت لب و لہجہ کے مالک بھی ہے، اور جب یہ اچھی آواز، شاندار انداز اور خوبصورت لب و لہجے میں نعت نبی گنگناتے ہیں تو سامعین کے قلب و جگر پر اپنی محبت، عقیدت اور اپنی جیت کا جھنڈا نصب کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے بعد آپ نے ایک اور اچھی آواز سماعت کی، عزیز مولانا شمیم عالم سلم ہو، انہوں نے بھی شاندار نعتیہ شاعری اور کچھ تہنیت کے مبارکباد کے اشعار پیش کر کے آپ حضرات کے قلب و جگر کو محسوس کیا۔ آپ کی بستی کے خطیب و امام جو بہت پرانے ہیں، بہت قدیم ہیں، بہت اخلاق مند ہے اور بڑی ہی خلوص و للہیت والے ہیں، پیکر اخلاص و محبت حضرت مولانا امام الدین، میں ان کو 2 in 1 کہا کرتا ہوں۔ 2 in 1 اس لیے کہا کرتا ہوں کیونکہ یہ نام کے بھی امام ہے اور کام کے بھی امام ہے۔ اللہ نے دونوں خوبی ان کے اندر رکھی ہے، ان کا نام بھی امام ہے اور ان کا کام بھی امام والا ہے، اس لیے میں انہیں 2 in 1 کہا کرتا ہوں۔ بہرکیف ان سارے حضرات نے اپنی اپنی باری مکمل کر لی ہے اور اپنی جگہ پر براجمان ہو گئے ہیں، تشریف فرما ہو گئے ہیں، جلوہ افروز ہو گئے ہیں، جلوہ نما ہو گئے ہیں، جلوہ فگن ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے اس گناہگار کو کرسی خطابت نہیں بلکہ صوفہ خطابت پر بیٹھا دیا ہے۔ میں 4 مصروں کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہماری ہمت بڑھائیے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، ہمارے سینے کو مضبوط کیجئے اور ذرا دھیرے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ دھیرے سے ہے تو ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماحول آپ کا گرما گرم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بے پناہ نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 4 مصرے آپ کے حوالے اور آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا میرے حوالے۔ شاعر لکھتا ہے عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا۔ دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، چھوٹے کے پاس، بڑے کے پاس، عالم کے پاس، جاہل کے پاس، مرد کے پاس، عورت کے پاس، پڑھے لکھوں کے پاس، ان پڑھوں کے پاس، امیر کے پاس، غریب کے پاس، ہر انسان کے پاس دل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس آدمی کا دل عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے جس آدمی کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت، سرکار ابد قرار کا سچا پیار ہوا کرتا ہے، حسن و حسین کے نانا جان کی عقیدت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ دکھائے گا جس کے سینے میں سرکار کا پیار ہوگا، محشر میں وہی چہرہ دکھائے گا جس کے سینے میں آقا کی محبت ہوگی، اور محشر میں اسی کا جلوہ نظر آئے گا جس کے سینے میں آمنہ کے لال کی سچی محبت
اس لیے شاعر نے کہا اور وہ بھی دل کے بارے میں کہا. دل کا ذکر اس لیے اپنے شعر میں کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں دل کا ذکر کیا ہے. اور اس وجہ سے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندر مختلف ٹکڑے مختلف اعضاء ہے، لیکن اللہ نے جو مقام دل کو دیا ہے، جو مرتبہ دل کو دیا ہے، جو عظمت دل کو دی ہے، جو شرافت دل کو دی ہے، جو کرامت و بزرگی سے اللہ نے دل کو سرفراز فرمایا ہے، پھر جسم کے کسی عضو کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا نہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے. جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو آدمی کی نیت صاف ہوتی ہے. جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو آدمی کا وجود صاف ہوتا ہے. جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو آدمی کی سوچ و فکر صاف ہوتی ہے. جب آدمی کا دل چمکتا ہے تو انسان کا مزاج چمکتا ہے. جب آدمی کا دل چمکتا ہے تو انسان کا وجود چمکتا ہے. جب آدمی کا دل چمکتا ہے انسان کا قبیلہ چمکتا ہے. جب آدمی کا دل چمکتا ہے انسان کا معاشرہ چمکتا ہے. جب آدمی کا دل چمکتا ہے انسان کا گھر بار چمکتا ہے. جب آدمی کا دل چمکتا ہے انسان کا سماج چمکتا ہے. جب آدمی کا دل چمکتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ آدمی چمکدار ہو جاتا ہے. کبھی تو بریلی کے امام نے فرمایا حبیب یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا پر جانے والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بہت ساری راتیں آتی ہیں سونے اور سنانے کے لیے، لیکن ایک بات جان لیجئے کبھی کبھی کوئی رات آتی ہے جنت میں اپنے نام سے گھر بنانے کے لیے. آپ ابھی تک یہاں جاگ رہے ہیں، عشق مصطفیٰ میں مچل رہے ہیں، عالم تصور میں مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، اور محبت مصطفیٰ میں کبھی گر رہے ہیں کبھی سنبھل رہے ہیں. ابھی یہاں بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، بیدار ہے، رات کے تقریباً 10:30 بج رہے ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے کل کی رات میں اس وقت میں سے آپ لوگوں میں سے اس وقت میں آپ لوگوں میں سے سبھی لوگ سو گئے ہو یا کچھ لوگ سو گئے ہو کچھ لوگ جاگ رہے ہو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے مسلمانوں، کل کا آپ کا سونا آپ کے نصیب کے لیے ہوگا، لیکن آج کا آپ کا جاگنا اللہ کے حبیب کے لیے. کل کا آپ کا سونا آپ کے نصیب کے لیے ہوگا، لیکن آج کا آپ کا جاگنا اللہ کے حبیب کے لیے ہوگا. کل کا آپ کا سونا آپ کے آرام کے لیے ہوگا، آج کا آپ کا جاگنا محبت خیر الانام کے لیے ہوگا. کل کا آپ کا سونا آپ کے سکون و چین کے لیے ہوگا، لیکن آج کا آپ کا جاگنا حضرت امام حسن و حسین کے لیے ہوگا. صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ ذرا مچل کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم، اے دنیا کے تمام مردوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، اور اے دنیا کی تمام عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے. اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے ہر شوہر کو بیوی کے لیے لباس قرار دیا اور ہر بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا. اللہ نے شوہر کو بیوی کا لباس کیوں کہا اور بیوی کو شوہر کا لباس کیوں کہا؟ حالانکہ لباس تو وہ ہوتا ہے جسے آدمی جسم میں لگاتا ہے، لباس تو وہ ہوتا ہے جسے آدمی پہنتا ہے، لباس تو وہ ہوتا ہے جسے آدمی زیب تن کرتا ہے. کسی کا لباس کرتا پیجامہ ہے، کسی کا لباس پینٹ اور شرٹ ہے، کسی کا لباس لنگی اور کرتا ہے، کسی کا لباس پینٹ اور کرتا ہے. ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق لباس پہنتا ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس مقام پر ارشاد فرمایا اے دنیا کے تمام مردوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، اور دنیا کی تمام عورتوں تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو. اب ذرا غور کیجئے کہ لباس وہ ہوتا ہے جسے پہنا جاتا ہے، لباس وہ ہوتا ہے جسے جسم میں لگایا جاتا ہے، لباس وہ ہوتا ہے جسے زیب تن
کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے شوہروں کو بیویوں کا لباس کیوں کہا اور بیویوں کو شوہروں کا لباس کیوں کہا؟ تو آئیے مسلمانوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے لباس پینٹ شرٹ ہو، چاہے لباس کرتا پائجامہ ہو، چاہے لباس کرتا اور شرٹ ہو، چاہے لباس پینٹ اور کرتا ہو، چاہے لباس لنگی اور کرتا ہو، ہر لباس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہر لباس کی ایک ہی غایت ہوتی ہے اور ہر لباس سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ لباس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بدن کو لباس چھپا لیا کرتا ہے، بدن کو لباس ڈھانپ لیا کرتا ہے، گندی چیزوں پہ لباس پردہ کر دیا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، پتہ کیا چلا؟ لباس کا کام ہے چھپانا، لباس کا کام ہے ڈھانپنا، لباس کا کام ہے پردہ کرنا، لباس کا کام ہے گندی چیزوں کو چھپا لینا۔ اب آئیے مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، لباس کا مطلب ہوتا ہے چھپا لے، لباس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لے، لباس کا مطلب ہوتا ہے پردہ کر لے، لباس کا مطلب ہوتا ہے پردہ پوشی کر لے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام مردوں کو اپنی بیوی کے لیے لباس اور دنیا کی تمام عورتوں کو اپنے شوہروں کے لیے لباس اس لیے کہا ہے تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو جان لیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی برائی کو چھپا لے، اور سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی برائی کو چھپا لے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مشتاق شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ ہے اچھا شوہر جو بیوی کے عیب کو چھپا لے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر شوہر کو حکم دے رہا ہے کنایتاً کہ تم اپنی بیوی کے عیب کو چھپا لیا کرو، اپنی بیوی کی کمی کو چھپا لیا کرو، اپنی بیوی کی برائی پہ پردہ ڈال دیا کرو۔ بیوی کے اندر کوئی کمی ہو تو فوراً فون گھما کر اس کے ماں باپ کو پریشان مت کرو، اس کے بھائی بہن کو پریشان مت کرو، اس کے رشتہ داروں کو پریشان مت کرو، اس کے خیش و اقربا کو پریشان مت کرو، بلکہ قرآن پاک کے اشارے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے اگر تم شوہر ہو تو عیب چھپانے کی چھمتا رکھو، برائی چھپانے کی چھمتا رکھو، کمی کمزوری چھپانے کی چھمتا رکھو، اس لیے کہ دنیا کا جو شوہر اپنی بیوی کی کمی کمزوری کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا، عیب کو چھپائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد کو، ایسے شوہر کو یہاں بھی کامیاب فرمائے گا اور اپنے فضل سے قیامت کے دن بھی کامیاب۔ شوہر کو چاہیے کہ اگر اس کی بیوی کا اندر لیکن مزاج ایسا بن گیا ہے اور کس طرح کا ذہن بن گیا ہے، سب دن کھانا عورتوں نے اچھا پکایا، اچھا بنایا، اور خدا نہ خواستہ ایک دن کھانا خراب ہو گیا، شوہر آگ بگولا ہو گئے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری کنیز ہے، ہماری باندی ہے، ہماری غلام ہے۔ نہیں، حدیث نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، تمہاری بیوی تمہاری کنیز نہیں ہے، تمہاری بیوی تمہاری باندی نہیں ہے، بلکہ حدیث سے پاک سے ثابت ہے تمہاری بیوی تمہارے دلوں کا سرور ہے، تمہاری بیوی تمہارے دلوں کا چین ہے، تمہاری بیوی تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، اور تمہاری بیوی تمہارے دلوں کی راحت ہے۔ یہ حدیث سے پاک سے ثابت ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ بیوی دل کا سکون و دل کا چین کیسے ہے؟ اچھا یہ بتائیے، دل دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں، ویری صاحب دل کہاں ہوتا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے، سینے کی بائیں طرف ہوتا ہے۔ اچھا، دل بائیں طرف ہوتا ہے، اور اللہ نے عورت کو حضرت آدم کی کس پسلی سے پیدا کیا؟ دائیں پسلی سے کہ بائیں پسلی سے؟ سب لوگ کہیں گے بائیں پسلی سے۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے، اور جنت میں جب جنت میں حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے جنت ہی میں حضرت حوا کے ساتھ حضرت آدم کا نکاح کر دیا، شادی کر دی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا، شادی کسی معمولی رشتے کا نام نہیں ہے، شادی کسی کم درجے والے رشتے کا نام نہیں ہے، شادی کسی کم مرتبہ والے رشتے کا نام نہیں ہے، شادی کسی کم عظمت و فضیلت والے رشتے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں سب سے پہلے حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کا نکاح کا حکم
حکم دے کر کے پوری دنیا والوں کو بتا دیا شادی کو معمولی رشتہ مت سمجھنا، شادی کو کم عظمت والا رشتہ مت سمجھنا، شادی کو کم مرتبہ والا رشتہ مت سمجھنا، شادی کو کم فضیلت والا رشتہ مت سمجھنا، بلکہ شادی کو جنت میں مدین فرما کر اللہ نے پوری دنیا والوں کو پیغام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شادی کے رشتے کو جنتی رشتہ بنا دیا۔ شادی کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے بلکہ شادی جنتی رشتہ ہے۔ ماں باپ کا باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ پر، ماں بیٹی کا رشتہ اپنی جگہ پر بڑا پاک اور پوتر ہوتا ہے۔ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ اتنا پاک، اتنا پوتر، اتنا خوبصورت، اتنا باکمال، اتنا بے مثال، اتنا لاجواب، اللہ اکبر کہ باپ ایک طرف، ماں ایک طرف، اولاد ایک طرف۔ اولاد کے نزدیک ماں بھی باوقار ہے، باپ بھی باوقار ہے، اولاد کے لیے ماں بھی باکمال ہے، باپ بھی باکمال ہے، اولاد کے لیے ماں بھی بے مثال ہے، باپ بھی بے مثال ہے، اولاد کے لیے ماں بھی لاجواب ہے، باپ بھی لاجواب ہے۔ اگر اولاد عالم ہے پھر بھی ماں باپ اس کے لیے باکمال ہے، اولاد مفتی ہے پھر بھی ماں باپ اس کے لیے باکمال ہے، اولاد محدث ہے پھر بھی ماں باپ اس کے لیے باکمال ہے، اولاد حافظ قرآن ہے پھر بھی ماں باپ اس کے لیے باکمال ہے۔ ارے ماں باپ کا مقام و مرتبہ اولاد کے نزدیک اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، چاہے اولاد عالم کیوں نہ ہو، چاہے اولاد مفتی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد حافظ کیوں نہ ہو، چاہے اولاد محدث کیوں نہ ہو، چاہے اولاد وقت کا فقیر اعظم اور غوث و قطب و خواجہ اور ابدال کیوں نہ ہو، اللہ نے ماں باپ کا مرتبہ اتنا اونچا اولاد کے لیے کر دیا کہ آج سے 1400 برس پہلے آمنہ کے دان نے فرمایا ماں کی خدمت کرو اس لیے کہ اس کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور باپ کا ادب کرو اس لیے کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ